السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ دوستوں کے سامنے ایک نئی ویڈیوز کو لے کر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم لوگ سورۃ المعارج کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے قواعد اور مخارج الصفات کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے ایک نئی ویڈیوز کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ إن عذاب ربهم غير مأمون۔ ان نون مشدد، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ عذاب، عذا، عین کو اپنے مخرج سے نکال کر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ربہم، رب را پر ہوگی، قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اور با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ربہم غیر مأمون، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ غیر، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، اور را پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوتی ہے۔ مأمون، بتایا تھا کہ الف لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہو، واو لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو، یا لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے۔ مأمون، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور وقفہ کی صورت میں دو زیر کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے، اور یہاں مد عارض وقفی ہو جائے گا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور اگر غیر مأمون کو والذین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ادغام مع الغنہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے چار حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ کریں گے، تو یہاں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے چار حرفوں میں سے واو ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون، تو ادغام ہوگا لیکن غنہ کے ساتھ۔ والذین، والذین، واو کو لام میں سختی کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ۔ ذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ ہم لفروجہم، ہم
میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس میں اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں اظہار کریں گے. لفرو، را پر زبر یہ پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لفروجہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. حافظون، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وا ہے، وا حروف مستعلیہ میں سے، اس کو موٹا پڑھیں گے. حروف مستعلیہ 7 ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور وا، یہ وا ہے. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے. تو یہاں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، تو یہاں مد عارض وقفی ہو جائے گا. اس صورت میں، وقف کی صورت میں قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے. والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور لا، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. على أزواجهم مد منفصل، کیونکہ اعلیٰ الگ کلمہ ہے، ازواج الگ کلمہ ہے. کیوں؟ قاعدہ کے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر بھی جائز ہے. ازوا الف مدہ، جہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ازواجہم او ما ملکت، ما الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، ملکت ایمانہم، ای یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. ما الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. او ما ملکت ایمانہم فإنہم، ہم ایمانہم فإنہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. فإن، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. فإنہم غیر ملومین، غی یا لین، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. رو، اور وہاں پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. ملو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور مین یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو مد عارض وقفی ہو جائے گا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى، اور نون کو اصل ابتغى ہے، نون کو با میں ملائیں گے تو یہ حمزہ گر جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اور با پر قلقلہ ہوگا. کیوں؟ کہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، جب ان پر جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے. اور غا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وراء مد متصل، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اور غا کے اوپر زبر یا پیش ہو تو راپور ہوتی ہے. ذالک
खड़ा ज़बर क़ायम मुक़ाम अलिफ मद्दा कि उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फ़उलाइक, फ़उला, और यहाँ भी मद्द मुत्तसिल। क्यों? इसलिए कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में है। उला और इक, ये जो उला ई है ये अलग कलिमा है, और काफ जो है ये अलग कलिमा है, इसलिए यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा। इसमें तूल है, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हुमुल आदून, हुमुल और मीम को लाम में मिलाएंगे और उसके बाद हरूफ कमरी के 14 हरफों में से आयन है, तो यहाँ लाम पढ़ी जा रही है। दून वाव साकिन से पहले पेश हो तो वह मद्दा, उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, और वक्फ की सूरत में नून के ऊपर जो ज़बर है उसको जज़्म से बदल देंगे, तो यहाँ मद्द आरिस वक्फी होगा। इसमें तूल, तवस्सुत, क़स्र तीनों जायज़ है। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून, इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, इल्ला अला अस्वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। फ़मन इब्तग़ा वराअ ذلك فأولئك هم العادون.